الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي وأشار إلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود سے پڑھ لو. میرے محترم بھائیوں اور دوستو، یہ دنیا اسباب کی دنیا ہے. اس دنیا میں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتے ہیں. اللہ کی چاہت کے بغیر، اللہ کے ارادے کے بغیر اس دنیا میں کچھ نہیں ہوتا. دلیل وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، کہ جو تم چاہتے ہو وہ نہیں ہوتا بلکہ جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. تو اللہ کے حکم اور ارادے کے بغیر اس کائنات میں کچھ نہیں ہوتا. حکم چلے گا تو صرف اللہ کا، چاہت چلے گی تو صرف اللہ کی. تو اللہ کی چاہت اور اللہ کے حکم سے اس کائنات میں اللہ کی طرف سے بڑے عجیب اور بڑے بڑے معجزات ظاہر ہوئے. بڑے بڑے خوبصورت اور انوکھے کرشمے اللہ کی طرف سے ظاہر ہوئے کہ جب انسان ان معجزات کو، ان کرشموں کو دیکھتا اور سوچتا اور تھوڑا سا گہرائی میں جاتا ہے تو بے ساختہ انسان اللہ اکبر کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے. انہی کرشموں میں سے اور انہی معجزات میں سے اللہ جل شانہ نے اپنے خلیفے کا انتخاب فرمایا، اور اس خلیفے کو منتخب کرنے کا جو طریقہ، جو طرز اللہ نے اپنایا، تو اللہ نے اپنے حکم اور ارادے سے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ کے لیے بھی منتخب فرمایا. گویا کہ اس دنیا میں دو خلافتیں ایسی ہوئی ہیں، ایک اللہ کی طرف سے اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. یہ دو خلافتوں کا انتخاب اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا معجزہ اور اللہ کی طرف سے ایک بہت خوبصورت انتخاب تھا. اب اللہ وہ ہے کہ جو اپنی خدائی میں وحدہ لا شریک ہے، اور رسول وہ ہیں جو اپنی مصطفائی میں وحدہ لا شریک ہیں. اللہ وہ ہے کہ جن کے لیے الوہیت ہے قائم اور دائم، اور رسول وہ ہیں کہ جن کے لیے نبوت ہے قائم اور دائم اللہ کے بعد. اللہ وہ ہیں کہ جن کے لیے ربوبیت کا ہے، اور رسول اللہ وہ ہیں کہ جن کے لیے رسالت ہے. اللہ رب العلا ہیں، حضور محبوب خدا ہیں. اللہ رب العالمین ہیں، حضور رحمت للعالمین ہیں. اللہ کے علاوہ کوئی رب اور معبود ہو ہی نہیں سکتا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی اور رسول ہو ہی نہیں سکتا. تو ان دو ہستیوں نے اپنے بعد اپنے خلیفے منتخب فرمائے ہیں، اپنے لیے خلیفے منتخب فرمائے. پھر ان دو ہستیوں نے جو خلیفے منتخب کیے، ان خلیفوں میں اتنی مماثلت، اتنی مشابہت اور اتنی برابری تھی کہ تاریخ انسانیت میں ایسی برابری اور ایسی مشابہت اور ایسی مثال نہ ملی ہے نہ مل سکتی.
پہلا خلیفہ اللہ جل شانہ کا اور دوسرا خلیفہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ انتخاب فرمایا ہے اللہ نے اپنے خلیفے کا اور انتخاب فرمایا ہے رسول اللہ نے اپنے خلیفے کا۔ اب اللہ کا خلیفہ نبیوں میں سب سے پہلے ہے، رسول کا خلیفہ صحابہ میں سب سے پہلے ہے۔ اللہ کے خلیفے پر فرشتوں کا اجماع اور اتفاق ہوا ہے، رسول کے خلیفہ پر مسلمانوں کا اجماع اور اتفاق ہوا ہے۔ اللہ کے خلیفے کا نام کا پہلا حرف الف ہے، رسول کے خلیفے کے نام کا پہلا حرف الف ہے۔ اللہ کے خلیفے کا منکر بھی اس وقت تھا، آج بھی ہے، رسول کے خلیفے کا منکر اس وقت بھی تھا، آج بھی ہے۔ اور اللہ کے خلیفے کا منکر فرشتوں میں سے نہ تھا نہ ہے، اور رسول کے خلیفے کا منکر مسلمانوں میں سے نہ تھا نہ ہے۔ اللہ کے خلیفے کا منکر، اس کا جو نام ہے اس کا حرف پہلے ہے شین، اور رسول کے خلیفے کا جو منکر ہے اس کے نام کا پہلے حرف بھی ہے شین۔ اللہ کے خلیفے کا منکر کا نام ہے شیطان، اور رسول کے خلیفے کا منکر کا نام ہے شیعہ۔ اللہ کے خلیفے کا نام ہے حضرت آدم علیہ السلام، اور رسول کے خلیفے کا نام ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ یہ اللہ نے انتخاب فرمایا ہے۔ اب اللہ کا خلیفہ کون ہے جی؟ سارے بولے۔ اب اللہ نے اس اپنے خلیفے کی خلافت کو منوانے کے لیے اللہ نے دو طریقے اختیار فرمائے کہ بھی میرے خلیفے کو تم نے ماننا ہے، تو اس لیے اللہ جل شانہ نے دو حکم جاری فرمائے، دو حکم۔ پہلا حکم سورہ بقرہ آیت نمبر 30، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں، زمین پر اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں۔ اب اللہ نے یہ بات فرشتوں سے فرمائی۔ اب یہ بات اللہ نے جو فرشتوں سے فرمائی رائے کے طور پر، لیکن اس بنیاد پر نہیں، مشورے کے طور پر اللہ فرشتوں سے کہہ رہے ہیں، لیکن اس بنیاد پر مشورہ نہیں کہ تمہاری کیا رائے ہے، بناؤں کہ نہ بناؤں، تمہارا کیا مشورہ ہے، بناؤں کہ نہ بناؤں، یعنی اگر تم ہاں کرتے ہو تو میں بنا دیتا ہوں، تم ہاں نہیں کرتے تو میں نہیں بناتا، انکار کرتے ہو تو میں نہیں بناتا۔ نہیں 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 نہیں، اللہ جل شانہ مشورہ لے رہے ہیں بطور اطلاع کے، رائے لے رہے ہیں بطور اطلاع کے کہ تمہاری رائے ہو یا نہ ہو، تمہارا مشورہ ہو یا نہ ہو، میں نے خلیفہ بنانا ہے۔ تو اب اتنا حکم اللہ کی طرف سے کافی تھا اپنے خلیفے کی خلافت کو منوانے کے لیے کہ بھئی میں خلیفہ بنانے لگا ہوں لہٰذا اس کو تسلیم کرو، میں خلیفہ بنانے لگا ہوں لہٰذا اس کو مانو اور سر جھکا دو۔ اتنی بات کافی تھی۔ کیوں؟ سامنے کون سی مخلوق تھی؟ فرشتوں کی مخلوق تھی کہ جس کے اندر نافرمانی کا مادہ ہے ہی نہیں، ان کی طرف سے تو انکار کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کے خلیفہ کے بنانے پر اور خلیفہ کو خلافت کے دینے پر انکار کرتے۔ تو یہ ایک حکم کافی تھا کہ اے میرے فرشتوں میں خلیفہ بنانے لگا ہوں۔ لیکن اللہ نے دوسرا حکم بھی جاری فرمایا۔ کیوں؟ کہ اللہ عالم الغیب ہے، اللہ علیم بذات الصدور ہے، کہ ما کان ما یکون کا علم رکھنے والا ہے، ذرے ذرے کا علم رکھنے والا ہے، لمحے لمحے کا علم رکھنے والا ہے، ماضی حال استقبال کا علم رکھنے والا ہے، دن اور رات کا علم رکھنے والا ہے، نباتات جمادات حیوانات چرند پرند درند آبی خاکی ناری نوری ساری مخلوقات کا علم رکھنے والا ہے، کہ جو اس نے کر دیا وہ بھی اس کے علم میں، جو اس نے جو کر رہا وہ بھی اس کے علم میں، اور جو آئندہ اس نے کرنا ہے وہ بھی اس کے علم میں ہے۔ یہ وہ اللہ ہے۔ تو اللہ نے دوسرا حکم جاری فرمایا۔ کیا دوسرا حکم جاری فرمایا؟ اپنے خلیفہ کی خلافت کو منوانے کے لیے اللہ نے دوسرا حکم جاری فرمایا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 34 میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، کہ اے فرشتوں میرے خلیفہ کو سجدہ کرو۔ تو اللہ نے اپنے خلیفے کو آگے کیا،
فرشتوں کو پیچھے کر کے سجدہ کروایا۔ سمجھ آئی کہ جس کی خلافت منوانی ہوتی ہے اس کو اللہ آگے کر رہا، اور جن سے منوانی ہوتی ہے ان کو اللہ پیچھے کر رہا، خلیفہ آگے ماننے والا پیچھے۔ تو اللہ نے عملاً یہ بات پریکٹیکل کر کے دکھائی کہ دیکھو میں اپنا خلیفہ بنا چکا، اس کی خلافت کو تسلیم کرنے کے لیے جو عمل کر رہا ہوں یہ اس لیے تاکہ نافرمان اور فرما بردار سامنے آ جائے، اقرار کرنے والا اور انکار کرنے والا سامنے آ جائے، پھر اس پر میں کیا کروں گا کہ فرما بردار کو اور ماننے والے کو جزا دوں گا، نافرمان اور انکار کرنے والے کو سزا دوں گا۔ تو اللہ نے خلیفہ آگے کیا، فرشتوں کو پیچھے کیا۔ تو اس آگے اور پیچھے کرنے سے اللہ نے فرما بردار کو بھی واضح کر دیا اور نافرمان کو بھی واضح کر دیا، اور اس نافرمان نے چیخنا تھا اور وہ چیخا، اس نے چلانا تھا اور وہ چلایا، اللہ نے اس کو جہنم کا ایندھن بنانا تھا اور وہ بنے گا۔ اور وہ منکر کون تھا؟ شیطان تھا، کہ اللہ نے اپنے خلیفے کو آگے فرما کر فرشتوں کو پیچھے کر کے پھر سجدہ کروا کے اللہ نے اپنے خلیفے کی خلافت منوائی۔ فرشتوں نے مانا، اعلیٰ مقام پایا، شیطان نہیں مانا، مردود ہو گیا اور قیامت تک کے لیے ذلیل اور رسوا ہو گیا اور آخرت میں جہنم کا ایندھن بنے گا۔ اب آؤ، یہ ہے اللہ کا خلیفہ کہ اللہ نے اپنے خلیفے کی خلافت منوانے کے لیے دو کام کیے، ایک تو حکم دیا، دوسرا کیا کام کیا کہ خلیفے کو آگے کیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفے کا نام کیا ہے جی؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ اب اللہ جل شانہ نے جس طرح اپنے خلیفے کا انتخاب فرمایا بعینہ، اس طرح اللہ جل شانہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اپنے خلیفے کا انتخاب کروایا ہے، کہ جو طریقہ اللہ نے اختیار کیا اپنے خلیفے کی خلافت کو منوانے کے لیے بعینہ، وہی طریقہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے خلیفے کی خلافت کو منوانے کے لیے کیا، کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے دو حکم صادر فرمائے، دو حکم جاری فرمائے۔ پہلا حکم کیا جاری فرمایا؟ میں اپنی کتاب سے حوالہ نہیں دیتا، میں قرآن سے حوالہ نہیں دیتا، کہ یہ پھر اعتراض کریں گے کہ بھی مولویوں کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے، تمہاری کتاب ہے، تمہارا مصنف ہے، تمہارا پرنٹ ہے، تمہارا چھاپا ہے، تم نے اپنی طرف سے یہ بات چھپا دی ہوگی اور اپنی طرف سے یہ بات تم نے گڑھ دی ہوگی۔ نہیں، میں ان منکروں سے کہہ رہا ہوں کہ کتاب بھی تمہاری ہوگی، مصنف بھی تمہارا ہوگا، پرنٹر پریس بھی تمہارا ہوگا، تحریر بھی تمہاری ہوگی اور چھاپو گے بھی تم۔ میں اس سے ثابت کروں گا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ پہلا فرمان، اٹھاؤ اپنی کتاب تفسیر قمی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 376، اس میں اللہ جل شانہ کی طرف سے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خلیفے کی خلافت کو منوانے کے لیے پہلا حکم جاری فرمایا۔ وہ کیا فرمایا؟ ان ابا بکر یلی الخلافۃ بعدی ثم من بعدہ ابو کی فقالت حفصۃ من اخبرک بہذا قال اللہ اخبرنی۔ سنو حضور کا فرمان، فرمایا اے حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، اپنی بیوی، اپنی زوجہ ام المومنین حضرت حفصہ سے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، اے حفصہ غور سے سن، میں نے دنیا سے جانا ہے، میں نے دنیا سے پردہ کرنا ہے، پھر میرے بعد دنیا میں نظام چلنا ہے، میری شریعت کو چلانے والا ہوگا، میرے نبوت والے کاز کو چلانے والا بھی ہوگا، میرے اسلام کو پوری دنیا میں پھیلانے والا ہوگا۔ کیوں کہ اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے کہ اے میرے حبیب، میں آپ کے دین کو پورے دین پر غالب کر کے چھوڑوں گا، آپ کا دین سارے دینوں پر غالب ہوگا، صرف آپ کا دین قیامت تک زندہ رہے گا اور سلامت رہے گا اور عمل کے قابل رہے گا۔ اور اس وقت کی دو بڑی سپر پاور طاقتیں روم اور ایران کو فتح کیے بغیر اللہ کا یہ وعدہ جو حضور سے تھا وہ پورا نہیں ہو رہا۔ حالانکہ حضور کے زمانہ میں نہ روم فتح ہوا نہ ایران فتح ہوا، تو اللہ نے اپنا وعدہ پورا کرنا تھا، تو اللہ نے اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے کیا نظام چلایا؟ اس نظام کو حضور نے بیان فرمایا، اے حفصہ میں دنیا سے چلا جاؤں گا، پھر میرے بعد میرے خلیفہ ہوں گے، میرے بعد میرے نائب ہوں گے، میرے بعد میرے جانشین ہوں گے، میرے بعد میرے قائم مقام ہوں گے، جو میرے دین کو لے کر پوری دنیا میں چلیں گے، روم ایران فتح کریں گے، اسلام کا جھنڈا لہرائیں گے، اسلام کا بول بالا کریں گے، اسلام کو عزت سے نوازیں گے، مسلمانوں کو عزت سے نوازیں گے، اسلام کا پوری دنیا پہ غلبہ ہوگا۔ فرمایا یا رسول اللہ وہ کون ہوگا جو آپ کے فوراً بعد
آپ کے جانے کے بعد آپ کی خلافت کے مسند پر بیٹھے گا؟ تو سنو، شیعوں کی کتاب تفسیر قمی جلد نمبر 2 صفحہ 376 پر یہ روایت موجود ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، حفصہ میرے دنیا سے جانے کے بعد میری مسند پر، خلافت کی مسند پر، کہ جس کے سر پر خلافت کا تاج رکھا جائے، اگر وہ ہوگا تو وہ ابو بکر ہوگا، صرف ابو بکر ہوگا اور کوئی نہیں ہوگا۔ فرمایا پھر اللہ کے نبی نے، اے حفصہ ابو بکر بھی انسان ہے، اس نے دنیا سے چلے جانا ہے، اس کے جانے کے بعد اگر مسند خلافت پر کوئی بیٹھے گا تو حفصہ تیرا باپ یعنی عمر بن خطاب بیٹھے گا۔ اگلی بات، یا رسول اللہ آپ کو کس نے بتایا؟ میں قربان اماں پر کہ اگر اماں یہ سوال نہ اٹھاتی تو حضور کی بات پر بھی شک کرنے والے لوگ موجود ہیں، حضور کی بات کو رد کرنے والے بھی لوگ موجود ہیں کہ جو حضور کی بات کا بھی انکار کر دیتے ہیں کہ ہم یہ حدیث نہیں مانتے، طبقہ موجود ہے۔ تو اما حفصہ سے اللہ نے یہ سوال کروا کر ان اعتراضات کرنے والوں کے، اعتراض کرنے والے کے منہ میں مٹی ڈال دی۔ فرمایا یا رسول اللہ من اخبرک بہذا، آپ کو یہ بات کس نے بتائی کہ آپ کے بعد ابو بکر ہوگا سب سے پہلے؟ فرمایا اللہ اخبرنی، حفصہ محمد اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، محمد کے رب کا یہی فیصلہ ہے کہ میرے بعد خلیفہ کون ہوگا۔ اب بتاؤ بھائی، ابو بکر کی خلافت کو ماننے کے لیے ایک فرمان کافی تھا کہ نہیں؟ یہ ایک فرمان کافی تھا کہ بھی تسلیم کرو۔ کیوں کافی تھا؟ کہ جن کو کہا جا رہا وہ کون ہیں؟ صحابہ۔ صحابہ میرے نبی کے جانثار، حبدار، وفادار، کہ ایک اشارے پر مال جان قربان کرنے والے، حضور کے وضو کا بچا ہوا پانی اس کو حاصل کرنے کے لیے دوڑ لگانے والے، میرا نبی لعاب پھینکتا ہے اس لعاب کو بھی زمین پر نہ گرنے والے، ہاتھ نیچے کر کے سینے پہ ملنے والے، یہ جماعت سامنے کھڑی تھی۔ تو انکار کا تو تصور ہی نہیں ہے نا، نہ ماننے کا تو تصور ہی نہیں ہے کہ صحابہ انکار کریں گے، نہیں نہیں یا رسول اللہ ہم اس بات کو نہیں مانتے، نہیں نہیں۔ جو صحابہ تن من دھن نبی کے ایک اشارے پر قربان کرنے کو تیار ہو جائیں تو کیا وہ حضور کے بعد خلافت ابو بکر پر اعتراض کریں گے؟ کوئی صحابی ایسا نہیں، کوئی صحابی ایسا نہیں، غور سے سننا کان کی کھڑکیاں سول کے، کوئی صحابی ایسا نہیں سمیت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے جنہیں ابو بکر کی خلافت کا انکار کیا ہو۔ کوئی ثبوت ہے تو لاؤ۔ یہ ویسے قصے کہانیاں لیلا مجنو کی طرح گھڑی ہوئی ہیں کہ ابو بکر کی خلافت کا انکار کرنے والے حضرت علی موجود تھے، نہیں۔ حضرت علی پھر اگر ابو بکر کی خلافت کا انکار کر رہے ہیں تو حضرت علی کس کی بات کو ٹھکرا رہے ہیں؟ اللہ کی بات کو ٹھکرا رہے ہیں۔ تو اتنا بڑا الزام لگ رہا ہے علی المرتضی رضی اللہ عنہ کو پر، کتنی بڑی تہمت ہے کہ علی نے ابو بکر کی خلافت کو نہیں مانا، گویا کہ رسول کی بات کو نہیں مانا، حقیقتاً اللہ کی بات کو نہیں مانا۔ کیا ایسا علی کر سکتے ہیں؟ تو پھر یہ جو کہتے ہیں کہ ہم علی والے ہیں، ہم علی سے محبت کرنے والے ہیں، محبت کرنے والا یوں ہوتا ہے جو علی کو نبی کا گستاخ قرار دے، اللہ کا گستاخ قرار دے، یہ وہ ہوتا ہے؟ نہیں نہیں، اللہ کی قسم علی وہ ہیں جو صحابہ کے بھی محب، رسول اللہ سے بھی محبت کرنے والے، اللہ سے بھی محبت کرنے والے۔ یہ ہمارا عقیدہ نظریہ ہے۔ لیکن اللہ نے ایک دوسرا کام بھی کروایا، کیوں کہ اللہ عالم الغیب اور عالم بذات الصدور، اللہ کو پتا تھا، اللہ کو پتا تھا کہ ایک طبقہ اٹھے گا، تو اللہ جل شانہ نے جیسے اپنے خلیفہ کی خلافت منوانے کے لیے دوسرا کام کیا، بعینہ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے خلیفے کی خلافت کو منوانے کے لیے کام کیا۔ کیا کام کیا؟ بخاری شریف میں 27 جگہ یہ حدیث موجود ہے، بخاری شریف میں 27 جگہ یہ حدیث موجود ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام وفات کے سے چند دن پہلے بیماری اتنی سخت ہو گئی کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نماز کے لیے آئے، یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے وضو فرمایا، کھڑے ہوئے، پھر غش کھا کے گر گئے، پھر ہوش آیا، کہا نماز ہو گئی، کہیں نہیں یا رسول نماز کے لیے انتظار ہو رہا ہے۔ حضور نے پھر وضو فرمایا، وضو فرما کر کھڑے ہوئے، پھر کمزوری کی وجہ سے گرے، پھر ہوش آیا، کہا نماز ہو گئی، نہیں یا رسول اللہ انتظار ہو رہا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام تیسری مرتبہ پھر یہی عمل ہوا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے اٹھ نہ سکے، تو حضور نے فرمان جاری کیا۔ کیا فرمان جاری کیا؟ فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ لوگو ابو بکر کو میرے مصلی پر کھڑا کرو، اس کے پیچھے نماز پڑھو۔
اس کے پیچھے نماز پڑھی جائے، ابو بکر کو میرے مصلی پہ کھڑا کیا جائے اور اس کے پیچھے نماز پڑھی جائے، تو گویا حضور نبی کریم علیہ السلام نے اپنے خلیفے کی خلافت کو منوانے کے لیے وہی طریقہ اختیار کیا جو اللہ نے کیا، کہ آدم کو آگے کیا، فرشتے کو پیچھے کیا۔ یہاں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خلیفے کی خلافت کو منوانے کے لیے آگے کیا، کہ جس کی خلافت منوانی تھی اس کو آگے کیا، اور جن سے منوانی تھی ان کو پیچھے کھڑا کر کے اپنے خلیفے کی خلافت پر مہر لگا دی، اور عملاً ثابت کر دیا کہ خلیفہ آگے ہوگا، ماننے والے پیچھے ہوں گے، جو ماننے والے ہیں وہ پیچھے ہیں۔ اور انکاری اس وقت بھی چیخ رہا تھا، آج بھی چیخ رہا ہے، انکاری اس وقت بھی حیران تھا، آج بھی حیران ہے، اور انکاری جہنم کا ایندھن بن رہا ہے اور قیامت تک بنتا رہے گا۔ اور حضور کے خلیفے کے منکر کا نام کیا ہے؟ شیعہ۔ بات آئی سمجھ میں بھائی، کہ جو طریقہ اللہ نے اپنے خلیفے کی خلافت کو منوانے کے لیے اختیار کیا، بعینہ وہی طریقہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے بھی اپنے خلیفے کی خلافت کو منوانے کے لیے اختیار فرمایا۔ ایسا انتخاب اور اس انتخاب میں ایسی برابری اللہ کی قسم تاریخ انسانیت میں کہیں نہیں ملتی۔ اور ایک عجیب بات، سجدہ تو اللہ نے ایک دفعہ کروایا، سجدہ اللہ نے ایک دفعہ کروایا، کیوں؟ منکر ایک تھا، منکر ایک تھا، اور اس نے ایک نہیں رہنا تھا، اس سے آگے کسی اور مخلوق نے انکار، تو ایک دفعہ سجدہ کافی تھا۔ لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں 17 مرتبہ ابو بکر کو آگے کیا ہے۔ حضور کی بیماری میں 17 نمازیں ابو بکر نے مصلی رسول پہ کھڑے ہو کے پڑھائی ہیں۔ کیوں؟ کہ ان کا دشمن زیادہ خبیث ہے، زیادہ لعین ہے، زیادہ سخت ہے، اور قیامت تک اس نے آتے رہنا ہے۔ اس لیے میں بار بار 17 دفعہ یہ مہر لگا کے تمہیں بتا رہا ہوں کہ میرے بعد اگر کوئی خلیفہ بلا فصل ہوگا تو کون ہوگا؟ ابو بکر ہوگا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بات سمجھ آ گئی جی؟ اب آگے چلتے ہیں۔ اب اللہ جل شانہ کے خلیفے کے منکر کو اللہ نے سزا دی، منکر جو تھا سزا دینی تھی اللہ نے، تو اللہ نے 2 سزائیں دی ہیں۔ ان سزاؤں میں بھی بڑی مشابہت ہے، اللہ کے خلیفے کے منکر کی سزا، رسول اللہ کے خلیفے کی منکر کی سزا، دونوں میں بڑی مشابہت ہے، بڑی مماثلت ہے۔ اب اللہ جل شانہ کے خلیفے کا منکر کون ہے جی؟ شیطان۔ اب اس کو سزا کیا دی اللہ جل شانہ نے؟ اللہ نے فرمایا فخرج منہا فانک رجیم، نکل جا میری جنت سے، تو مردود ہے۔ تو کیا ہے؟ تو پہلی سزا کیا ملی خلیفے کے منکر کو؟ کہ اللہ نے اس کو جنت سے نکال دیا، جنت سے نکال دیا، کہ تو میری جنت میں رہنے کے قابل نہیں ہے، کیوں کہ تو میرے خلیفے کا منکر ہے۔ تو پہلی سزا کیا ملی؟ نکالنا۔ سمجھ آ گئی بھائی؟ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفے کے منکر کی سزا، حضور نبی کریم علیہ السلام اپنی وفات سے 4 دن پہلے جمعرات کو حکم دے رہے ہیں۔ 2 روایتیں، اخرج المشرکین من جزیرۃ العرب، دوسری روایت اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ میرے پاک مدینہ سے مشرکوں کو نکال دو، میرے پاک مدینہ سے یہودیوں کو نکال دو، میرے پاک مدینہ سے عیسائیوں کو نکال دو۔ تو جو اللہ کے خلیفے کا منکر تھا اسے نکالا گیا جنت سے، جو حضور کے خلیفے کا منکر تھا اس کو نکالا گیا مدینہ سے۔ کیا پتہ یہ چلا کہ جو اللہ کے خلیفے کا منکر ہو وہ جنت جیسی پاک جگہ میں نہیں رہ سکتا، نہ رہنے کے قابل ہے۔ تو جو رسول کے خلیفے کا منکر ہوگا وہ میرے نبی کے مدینہ جیسے پاک شہر میں بھی رہنے کے قابل نہیں ہے۔ اور یہ جو طبقہ موجود ہے یہ یہودیوں نسل ہے۔ میں کئی دفعہ یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ شیعوں کی ابتدا یہ عبداللہ بن سبا سے ہوئی ہے، اور عبداللہ بن سبا نسلاً یہودی تھا اور منافق تھا، اوپر سے کلمہ پڑھ کے مسلمانوں میں داخل ہوا تھا اور سارے باطل عقیدے اور نظریے خلفائے ثلاثہ کے بارے میں قائم کیے اور غلط نظریے حضرت علی کے بارے میں قائم کیے۔ وہی عقیدے لے کر چلنے والے آج بھی یہ طبقہ شیعہ موجود ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے کیا سزا دی؟ پہلی بھائی ان کو جنت سے نکالا اور ان کو مدینے سے نکال دیا۔ اس کی دلیل 1982 کا واقعہ موجود ہے۔ لاہور میں ایک جلسہ ہوا تھا عظمت صحابہ کے عنوان پر، وہاں پر خود کش دھماکہ ہوا، ان میں چند لوگ شہید ہوئے۔
ان میں سے ایک شہید کو اللہ نے یہ مقام دیا کہ جنت البقیع میں اس کی قبر بنی. شہید کہاں ہو رہا ہے؟ یہ چبرچی میں. چبرچی گراؤنڈ جو تھی وہاں پر وہ دھماکہ ہوا تھا، تو یہاں وہ شہید ہو رہا، قبر کہاں بن رہی؟ جنت البقیع میں. مکہ میں ایک طبقے نے مکہ پر حملہ کرنا چاہا اور مکہ مکرمہ میں اور بیت اللہ پہ قبضہ کرنا چاہا. ان کو وہاں پر حکومت کی طرف سے مردار کیا گیا، مارا گیا. تو مارنے کے بعد جب ان کی لاش وہاں سے اٹھائی گئی تو ان کی قبر ایران میں بنی. بات نہیں سمجھ آئی؟ بات نہیں سمجھ آئی کہ اللہ کے خلیفے کا اقرار کرنے والا مرتا لاہور میں ہے، قبر جنت البقیع میں بنتی ہے. اللہ کے خلیفے کا منکر مرتا مکہ میں ہے، قبر ایران میں بنتی ہے. میں یہ سمجھا کہ میرے نبی کا فرمان اللہ نے سچ کرنا تھا کہ یہود و نصارہ کو اور ان کی نسل کو مکہ اور مدینہ سے نکال دو. اللہ نکال کے دکھا دی. وہ بات سمجھ آئی؟ پہلی سزا سمجھ آ گئی. دوسری سزا، اللہ کے خلیفے کے منکر کو دوسری سزا ملی پتھروں کی. آپ کیا کہیں گے؟ پتھروں کی سزا؟ ہاں جی. حاجی جب حج پہ جاتے ہیں تو وہاں پر جمرات ہیں 3، ان کو پتھر مارتے کہ نہیں مارتے؟ اور وہ 3 کون ہیں؟ بڑا شیطان، درمیانہ شیطان، پھر چھوٹا شیطان. پتھر پڑ رہے ہیں نا بھائی، اللہ کی طرف سے حکم ہے. تو پہلی سزا کیا ہو؟ دوسری سزا کیا ہو گئی؟ مارو، پتھر مارو. یہ ہے کس کی سزا؟ اللہ کے خلیفہ کے منکر کی. اب رسول اللہ کے خلیفے کی منکر کو بھی سزا ملی ہے. وہ سزا ملی ہے چھریوں کی. کس کی سزا ملی بھائی؟ چھریوں کی سزا ملی ہے. اب بھائی چھری میں ماروں، آپ ماریں تو پرچہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ پرچہ تو ہوگا نا. تو اللہ نے فرمایا کہ مجھے بھی اللہ نہ کہنا کہ جو میں رسول کے خلیفے کا منکر ہوگا میں اس کے لیے عجیب بندوبست کروں گا. کیا بندوبست کروں گا کہ یہ باقاعدہ جب یہ مہینے آتے ہیں نا جی ماتم کے، تو ایک درخواست لکھتے ہیں ڈی سی صاحب کو، باخدمت جناب ڈی سی صاحب، ہم نے فلان جگہ پر اپنے سینے پہ چھریاں مارنی ہے، ماتم کرنا ہے، لہٰذا ہمیں سکیورٹی دی جائے کہ کوئی ہمیں روک نہ سکے. یہ واحد دنیا کی ایسی قوم ہے جو اپنے آپ کو مارنے کے لیے سرکاری طور پر اجازت بھی لے رہی ہے اور سیکورٹی بھی لے رہی ہے. تو سزا ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ پھر ہم نے سوچا کہ یار یہ چھری چہرے پہ بھی تو مار سکتا ہے، ٹانگ پہ تو مار سکتا ہے، ہاتھ پہ بھی تو مار سکتا ہے، سینے پہ کیوں مارتا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ جس کے سینے میں رسول اللہ کے خلیفے کے خلافت کے خلاف بغض ہوگا میں اسی پہ چھریاں چلواؤں گا. تو 2 سزائیں سمجھ آ گئی بھائی. لیکن اللہ نے ایک عجیب سزا دوسرے خلیفے کے انکار کرنے والے کو دی ہے. رسول اللہ کے خلیفے کے انکار کرنے والے کو اللہ نے 3 سزائیں دی ہیں. آپ کہیں گے بھی اللہ کے خلیفے کا منکر تو بڑا گناہ گار ہے، اس کو تو زیادہ سزا ملنی چاہیے تھی، تو چھوٹے کو تو زیادہ کیوں ملی؟ وہ اس لیے کہ رسول اللہ کے خلیفے کے انکار کرنے والے نے پہلے خلیفے کے انکار کرنے والے سے عبرت نہیں پکڑی، اس لیے اللہ نے اس کو سزا زیادہ دی کہ تجھے اس سے عبرت پکڑنی چاہیے تھی، تو نے عبرت کیوں نہیں پکڑی؟ جان بوجھ کے یہ کام کر رہے ہیں، انہیں کو ریتر لاؤ. اب وہ سزا کیا ہے؟ وہ سزا ہے کالے کپڑے. کیا ہے بھائی؟ تو کالے کپڑے سزا ہوتی ہے؟ ہوتی ہے بھائی. سنو ہماری کتابوں میں نہیں، ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ کالا کپڑا جہنمیوں کا لباس ہے. کس کی وردی ہے جی؟ ان کی کتابوں میں لکھا، بھی ہماری نہیں ہے، ہم نہیں کہتے اس کو، یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ کالا کپڑا. اب یہ کالا کپڑا پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں. اب یہ سزا کیسے ہوئی؟ دیکھو بھی، یہودی جائیں گے جہنم میں کب؟ کوئی پتہ نہیں. عیسائی جائیں گے جہنم میں جب مریں گے، ہندو جائیں گے جہنم میں جب مریں گے، کافر جائیں گے جہنم میں جب مریں گے. یہ واحد طبقہ ہے جو جہنم کا لباس اور وردی پہن کے پہلے تیار ہو گیا ہے کہ دروازہ کھولو میں آ لگائیے. سزا ہوئی کہ نہیں ہوئی بھائی؟ تو بھائی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد خلیفہ بلا فصل کون ہے بھائی؟ کون سی بولو کہ ٹھنڈ نال جام ہو گئے ہو. اللہ الصمد. میری بات غور سے سنو بھائی. اللہ نے جو مقام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا ہے، اللہ کی قسم کائنات میں کسی نبی کے کسی امتی کو اس امت سمیت اللہ نے نہیں عطا فرمایا. کس طرح؟ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے نبیوں کی مثال دی ہے
کہ اللہ کے نبی مثال دے رہے ہیں کہ اللہ نے ایک بڑا خوبصورت محل بنایا، خوبصورت محل بنایا، اس کو مثال دی کہ نبیوں کی نبوت سے، کہ ہر نبی کو اللہ نے ایک خوبصورت محل کے ذریعے سے اللہ نبوت عطا فرمائی. فرمایا کہ اس محل میں ساری اینٹ لگی ہوئی تھی، اینٹ لگی ہوئی تھی. حضور نے بیان فرمایا، بھی میں بات نہیں کر رہا ہے، میرے تو فتویٰ نہ لا دینا کہ نبی کو اینٹ سے مثال دے دی. حضور نے یہ حدیث بیان فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ نبوت کے محل بنایا. اس محل کی ایک اینٹ آدم علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے اور آخری اینٹ سیکنڈ لاسٹ اینٹ آ رہی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. تو ان سے اللہ نے کیا کیا؟ نبوت کا محل بنایا. اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی. تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی گزرتا تو وہ کہتا کہ یہ ایک اینٹ کی جگہ خالی کیوں ہے، یہاں اینٹ لگاؤں تاکہ یہ عمارت بالکل مکمل ہو جائے، خوبصورت اور حسین ترین ہو جائے. حضور نے ارشاد فرمایا لوگوں سنو، نبوت کے محل کی آخری اینٹ میں تھا، اللہ نے مجھے لگا کر نبوت کو ختم کر دیا. یہ حدیث سمجھ آ گئی؟ تو نبوت کے محل کی آخری اینٹ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر حضور کے بعد، حضور کے اعلان نبوت کے بعد امتیوں کا محل بننا تھا نا جی، جو حضور پر ایمان لاتے. تو امتیوں کا محل، ایمان والوں کا محل بننا تھا، مسلمانوں کا محل بننا تھا. تو اللہ نے جس طرح نبوت کے محل کی آخری اینٹ حضور کو بنایا ہے، تو حضور کے بعد حضور کی امت میں سے ایمان اور مسلمان والوں کا جو محل بنا ہے، اس محل کی پہلی اینٹ اگر اللہ نے بنائی تو وہ ابو بکر کو بنایا. 10 20 30 40 50 کروڑ لاکھ، اس کی ابتدا کہاں سے ہوگی؟ ایک سے ہوگی. سارے دنیا کے مسلمان تب مسلمان ثابت ہوں گے جب ابو بکر کا اسلام ثابت ہوگا. ابو بکر کا اسلام ثابت نہیں، پوری امت کا اسلام ثابت نہیں ہوتا. کیوں؟ کہ اسلام بنانے، مسلمان ہونے کی جو عمارت، اس کی پہلی اینٹ بنیاد کون ہے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ. یہ مقام ہے ابو بکر صدیق کا. میں قربان ابو بکر پر کہ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث لکھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے اور آپ کے ساتھ جبرائیل بھی کھڑے تھے، آپ کے ساتھ جبرائیل بھی کھڑے تھے. تو سیدنا ابو بکر صدیق ترن حضور کے پاس سے گزرے تو جبرائیل کہنے لگا یا رسول اللہ یہ ابو قحافہ کا بیٹا تو نہیں؟ حضرت ابو بکر کے والد کا نام تھا ابو قحافہ، عثمان ابو قحافہ ان کا نام تھا. تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ابو قحافہ کا بیٹا تو نہیں؟ جبرائیل سے اللہ کے نبی نے فرمایا جبرائیل تم ان کو کیسے پہچانتے ہو؟ ہاں یہ ابو قحافہ کا ہی بیٹا ہے، یہ ابو قحافہ کا بیٹا ہے. تم اسے کیسے پہچانتے ہو؟ سنو، جبرائیل نے کہا مجھے قسم ہے اس رب کی جس نے آپ کو حق نبی بنا کر بھیجا ہے، یا رسول اللہ ابو بکر زمین میں اتنا مشہور نہیں ہے جتنا آسمان میں مشہور ہے. زمین میں اتنے لوگ اس کو نہیں پہچانتے جتنے آسمان والے پہچانتے ہیں. زمین میں اس کا نام اتنا مشہور نہیں ہے جتنا آسمان میں اس کا نام مشہور ہے. اور آسمان میں ہم ابو بکر کو حلیم کے نام سے یاد کرتے ہیں. اب بتاؤ جو آسمان کی طرف تھوکتا ہے تو تھوک کدھر آتی ہے؟ تو جو ابو بکر کے خلاف بھونکتا ہے تو اس کا بھونکنا کدھر آتا ہے؟ اپنی طرف ہی آتا ہے. ابو بکر کی شان میں کوئی کمی، آسمان گندا نہیں ہوتا. ایسی آسمانوں والی شان رکھنے والا ہے ابو بکر صدیق طرح. ابو بکر صدیق کے 2 لقب ہیں. کتنے بھائی؟ مشہور 2 لقب ہیں. ایک لقب ہے صدیق، دوسرا لقب کیا ہے؟ عتیق. عتیق صدیق کا مطلب تصدیق کرنے والا، عتیق کا مطلب جہنم سے آزاد. یہ 2 لقب ہیں. آج ایک طبقہ موجود ہے جو سیدنا ابو بکر کو صدیق اکبر ماننے کو تیار نہیں، اور اس پہ دلائل دے رہے ہیں، اس پہ کتابیں پیش کر رہے ہیں، اس پر قرآن کی الٹی سیدھی تفسیر کر رہے ہیں، اور حضور نبی کریم علیہ السلام کے فرمان کو دائیں بائیں گھما کر چپکانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں بھائی صدیق اکبر ابو بکر نہیں ہیں بلکہ صدیق اکبر علی المرتضی رضی اللہ عنہ ہیں. یہ ثابت کرنے کی کوشش. علی ہمارے ایمان کا حصہ ہے بھائی، یہ بازے میں رکھنا. ہاں سارے صحابہ صدیق ہیں، صدیق اکبر ایک ہی ہے. وہ کون ہے بھائی؟ سارے صحابہ فاروق ہیں لیکن فاروق اعظم ایک ہی ہے. کون؟ سارے صحابہ غنی ہیں لیکن غنی اعظم ایک ہے. وہ کون؟ سارے صحابہ شجاع ہیں لیکن شجاعت کا امام کون؟ علی المرتضی. بات سمجھ آ گئی؟ کچھ خصوصیات ہوتی نا بھائی جس میں زیادہ پائی جاتی ہیں. اللہ اکبر. ایک حدیث یاد آ گئی. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
کہ جنت میں جانے کے لیے اللہ نے 360 خصلتیں، عادتیں جو اللہ کو پسند ہے اللہ نے وہ بنائی ہیں، ان میں سے کسی میں ایک بھی وہ پائی گئی تو وہ جنتی ہے۔ حضور کا فرمان ہے۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا یا رسول اللہ مجھ میں کتنی ہیں؟ ہائے ہائے، فرمایا ابو بکر تجھ میں ساری ہی ہیں۔ 300 کی 360 ابو بکر وہ صفات تجھ میں پائی جا رہی، جس میں ایک ہے وہ جنت میں جا رہا، تو جس میں 360 ہوگی وہ نہیں جائے گا۔ اللہ الصمد۔ تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ صدیق اکبر کون ہیں؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ اس کی 2 دلیلیں دوں گا۔ ایک دلیل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، قصہ مشہور آپ کے علم میں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام معراج پر گئے، مکہ سے مدینہ 1 ہفتے کا سفر، مدینہ سے بیت المقدس 1 مہینے کا سفر، گھوڑے پر یا اونٹ پر، پھر بیت المقدس میں سے 7 آسمان، پھر عرش، پھر جنت، پھر جہنم، اللہ سے ملاقات، پھر واپسی بیت المقدس، پھر واپس مدینہ، رات کے کچھ حصے میں۔ کتنے حصے میں؟ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب دروازے سے نکلے تھے نا، دروازے سے نکلے تھے بیت المقدس کے، تو اس کی کنڈی ہل رہی تھی، جب واپس آئے تب بھی کنڈی ہل رہی تھی۔ اتنے سے وقت میں اللہ نے، وقت کس کے قبضے میں ہے؟ اللہ نے وقت کو روک دیا تھا، اللہ نے وقت کو روک دیا تھا۔ اتنے سے وقت میں حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سفر کر کے مکہ آئے۔ جب آسمان سے نیچے آنے لگے نا تو حضور پریشان، جبریل یا رسول اللہ خیریت؟ کہ جا تو رہا ہوں، پتہ نہیں مانے گا کون، اتنے وقت کا یہ سفر کون مانے گا؟ حضور جبریل نے فرمایا یا رسول اللہ کوئی مانے یا نہ مانے ابو بکر مانے گا، کیونکہ ہم آسمان میں اس کو صدیق کہتے ہیں۔ ایک نام کیا ہو گیا آسمان میں؟ حلیم، دوسرا کیا ہو گیا؟ صدیق۔ کس نے تصدیق کر دی؟ جبرائیل نے۔ اللہ کے نبی تشریف لے آئے مکہ میں، ساری بات بیان فرمائی، کافروں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا، تالیاں پیٹنا شروع کر دی۔ ابو بکر مکہ میں نہیں تھے، مکہ سے باہر تھے۔ اب ابو جہل اینڈ کمپنی ساری اکٹھی ہو گئی، کہنے لگے بھی اگر ابو بکر کو حضور سے بدظن کرنا ہے نا تو یہ آخری موقع ہے، بہترین موقع ہے، اس کے علاوہ ہمیں اور موقع نہ ملے گا کہ ہم ابو بکر کو حضور سے بدظن کر سکے، کیونکہ یہ حضور کا بہترین ساتھی ہے۔ دیکھو ابو جہل بھی کہہ رہا ہے کہ حضور کا بہترین ساتھی کون ہے؟ اور جو حضور کا ساتھی ابو بکر کو نہیں مانتا پھر وہ ابو جہل سے بڑا ہوا نا، ہوا کہ نہ ہوا بھائی؟ اللہ الصمد۔ ابو بکر تشریف لائے، ابھی حضور سے ملاقات نہیں ہوئی، حضور سے ملاقات نہیں ہوئی، ابو بکر تشریف لائے۔ کہ ابو بکر ایک بات تو بتاؤ، ایک شخص کہتا ہے کہ میں راتوں رات مکہ سے مدینہ، مدینہ سے بیت المقدس، بیت المقدس 7 آسمان، پھر عرش، پھر فرش، اور پھر جنت اور جہنم، اللہ سے ملاقات، پھر راتوں رات واپس مکہ میں، صبح کے وقت ہمارے سے ملاقات ہوئی، تو کیا کہتا ہے؟ ابو بکر فرمائے یہ کہا کس نے ہے؟ یہ بات کہی کس نے ہے؟ تو یہ نا ابو جہل اچھل پڑا کہ کام بن گیا، کہا تیرے یار محمد نے۔ فرمایا اگر انہوں نے کہا ہے تو لقد صدق، انہوں نے سچ کہا ہے۔ کہا میں اس سے اگلی بات مانتا ہوں کہ میرے نبی نے مجھے کہا کہ دن میں کئی دفعہ جبریل میرے پاس آتا جاتا ہے، تو جب جبریل نوکر آ جا سکتا ہے تو سردار اس سے بڑھ کر آ جا سکتا ہے۔ یہاں ایک اور بات بیان فرمائی کہ دیکھو ہمارے علماء نے ایک بات لکھی ہے کہ ابو بکر نے، ابو جہل نے کیا کیا؟ عقل کی مانی نبوت کا انکار کیا، عقل کی مانی کہ عقل نہیں مانتی، نبوت کا انکار کیا۔ ابو بکر نے فرمایا کہ میں نے کلمہ عقل کا نہیں پڑھا، میں نے عقل والے کا کلمہ پڑھا ہے۔ تو جو شریعت کو عقل پر پرکھتا ہے وہ ابو جہل سے نسبت رکھتا ہے، اور جو شریعت کو ایمان سے پرکھتا ہے وہ ابو بکر کی طرف اس کی نسبت۔ تو بتاؤ بھی ابو جہل والے کو ابو بکر والے؟ ابو بکر والے۔ آج طبقہ موجود ہے، اس لیے بار بار میں باتیں کرتا ہوں، اشارتاً تفصیل نہیں بیان کر سکتا کہ وقت تھوڑا ہوتا ہے، کہ ایسے لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ بھی یہ بات، یہ قرآن کی آیت مجھے سمجھ نہیں آ رہی، یہ حضور کا فرمان مجھے سمجھ نہیں آ رہا، لہذا کی کرو، بانٹ دو، نکال دو۔ ایسے لوگ موجود ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ابو بکر نے مثال دی کہ جو عقل والا ہوتا ہے ابو جہل کی طرف اس کی نسبت ہے، اور جو ایمان والا ہوتا ہے اس کی میری طرف نسبت ہے۔ تو ہم کون ہیں بھائی؟ ابو بکر والے۔ تو جب یہ بات حضور نبی کریم علیہ السلام کو پہنچی تو حضور نے فرمایا ابو بکر اس امت کا صدیق ہے۔ بات ختم ہوگی نا بھائی، صدیق کا لقب مل گیا، بات ختم ہوگی۔ لیکن نہیں، آؤ میں انہی جن کو یہ مانتے ہیں، نام نہاد نام لینے والے کہ ہم مولا علی کے ماننے والے ہیں، انہی سے میں بات پیش کرتا ہوں۔ معجم الکبریٰ للطبرانی، حدیث نمبر 14،
ابو یحییٰ رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے. کون بھائی؟ دیکھو شان ہو ابو بکر کی اور بیان کر رہے ہوں علی, تو یہ محبت کی دلیل ہے کہ نفرت کی؟ کبھی کوئی دشمن کی شان بیان کرتا ہے؟ اس لیے ہمارا یہ عقیدہ نظریہ ہے اور ہونا چاہیے کہ صحابہ آپس میں محبت کرنے والے تھے. کسی صحابی کی کسی کے ساتھ کوئی اختلاف, ذاتی رنجش نہیں تھی. ابو بکر صدیق کے بارے میں حضرت علی کا فرمان, فرمایا للہ, اللہ کی قسم, علی قسم اٹھا رہا ہے, مولا علی قسم اٹھا رہا ہے, اللہ کی قسم, انزل اسم ابی بکر من السماء الصدیق, اللہ کی قسم لوگو صدیق نام اللہ نے آسمان سے اتارا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ علی کہہ رہا ہے. اٹھاؤ ابن ماجہ کی 1395 نمبر حدیث. حضرت علی کے پاس کوئی صحابی آ کے یہ بات کرتے کہ حضرت علی, اللہ کے نبی نے یہ بات کہی ہے, یعنی اللہ کے نبی کا یہ فرمان میں سنا رہا ہوں, تو حضرت علی کی عادت تھی اس کو قسم اٹھواتے تھے کہ قسم اٹھا, ایسے ہی ہے. تو جب وہ اللہ کی قسم اٹھاتے پھر علی ان کی بات کو تسلیم کرتے. لیکن اب حضرت علی کہتے ہیں کہ جب بھی میرے پاس ابو بکر آئے ہیں فحدثنی فصدقا, جب بھی ابو بکر نے مجھے یہ کہا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں, حضور کی طرف بات ہی نسبت کی کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حضور یہ کہہ رہے ہیں, حضرت علی کہتے ہیں اللہ کی قسم کہ میں نے ابو بکر کو کبھی قسم نہیں دلوائی. کیوں؟ کہ ابو بکر صدیق ہے, اور صدیق ہمیشہ سچ بولتا ہے, کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا. تو صدیق کا لقب کس نے دیا؟ علی نے دیا. تو میری نہیں مانتے, علی کی مان لو بھائی. تو جو علی کی نہ مانے تو وہ علی کو ماننے والا ہوگا؟ تو ہم رسول کو بھی مانتے ہیں, رسول کی بھی مانتے ہیں, ہم علی کو بھی مانتے ہیں اور علی کی بھی مانتے ہیں. بات سمجھ آ گئی بھائی؟ اللہ الصمد. ابو بکر کو اللہ نے جو شان دی اس کو اگر یقین مانے پورا مہینہ بیان کرتا رہوں نا تو نہیں ختم ہو سکتی. مختصر عرض کر رہا ہوں. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد خلافت پر کون بیٹھ گئے؟ حضرت ابو بکر صدیق. ابو بکر صدیق کے بارے میں تاریخ میں ایک جملہ ہے, لولا ابو بکر لما عبد اللہ, کہ اگر حضور کے بعد ابو بکر نہ ہوتے تو قیامت تک کوئی اللہ کا نام لینے والا نہ ہوتا. اتنی بڑی بات ابو بکر کے بارے میں تاریخ میں کہی گئی ہے, اور حضور نے بھی کہا ہے. جنگ احد کے موقع پر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ پہلے فتح پھر شکست, ابو بکر آگے بڑھے, حضور نے ابو بکر کو روک لیا کہ ابو بکر سن, تم میرے لیے میری آنکھ کی طرح ہے, تم میرے لیے میرے کان کی طرح ہیں. ابو بکر اپنی ہلاکت سے مجھے غمگین نہ کر, اگر تو چلا گیا تو میرے بعد اور تیرے بعد میرے دین کو سنبھالنے والا کون ہوگا؟ کتنی بڑی بات فرمائی کہ تیرے بعد میرے دین کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوگا. پھر اللہ نے عمل کر کے دکھایا کہ جب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے وفات پا گئے, صرف 2 علاقے طائف اور مکہ, یہ 2 علاقے چھڑ کے باقی سارا عرب مرتد ہو گیا تھا, اسلام چھوڑ بیٹھا تھا, اور پورا مشرک اور یہودی اور عیسائی یہ بھی مدینے کو آگ کو بھٹی بنانے کے لیے, مدینے کو جلانے کے لیے اور خاک آلود کرنے کے لیے اور راکھ بنانے کے لیے سارا کفر اکٹھا ہو گیا تھا. اس موقع پر عمر جیسی بڑی شخصیت, انہوں نے بھی یہ کہہ دیا تھا, اے ابو بکر ابھی ان کے خلاف جہاد نہ کرو, ابھی تھوڑا صبر کرو کہ حالات ہمارے موافق نہیں ہیں, ہم تعداد میں بھی تھوڑے ہیں, وسائل میں بھی تھوڑے ہیں, اور یہ مرتدین بھی ہمارے خلاف, مشرک بھی ہمارے خلاف, یہود اور عیسائی بھی ہمارے خلاف, کس کس سے لڑیں گے؟ لہذا خاموشی اختیار کرو. ابو بکر کو غصہ آیا, عمر کے سینے پہ ہاتھ مار کے فرمایا, عمر جہالت میں تو بڑا بہادر بنتا تھا, اسلام لا کے بزدل ہو گیا. فرمایا نہیں, میں سب سے لڑوں گا, اکیلا لڑوں گا. میرے مقابلے میں چاہے سارے انسان, چاہے سارے جانور, سارے درند اور پرند اور چرند اور درخت اور حجر اور شجر انسان بن کے آ جائیں, کوئی میرا ساتھ نہ دے, اکیلا ابو بکر ان کے سامنے کھڑا ہوگا. پھر فرمایا ينقص الدین وانا حی, کہ ذرہ برابر میرے نبی کے دین میں کمی آئے یا ابو بکر ہوگا یا دین میں کمی ہوگی. پھر اللہ نے کیا کہ ابو بکر کی زندگی میں 2 سال کے اندر اللہ نے سارے مرتدین کو واپس کیا, اور ختم نبوت کا خلاف اعلان کرنے والا مسیلمہ قذاب کو قتل کیا, اور اللہ نے سارے مشرکین کو بھی بزدل بنا کر یہود اور عیسائیوں پر روز جما کر مدینے سے ان کو بھگا دیا تھا. اسے بھی صحابہ کہتے ہیں ابو بکر نہ ہوتا تو اسلام گیا تھا. یہ وہ شخصیت ہے. آج تک جتنا اسلام باقی ہے, حضور کے بعد کس کا احسان ہے اس امت پر؟ ابو بکر کا. ابو بکر کا احسان ہے. کیا شان ہے ابو بکر کی؟
اللہ کے نبی ارشاد فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے، ایک دروازہ نمازیوں کے لیے، ایک حاجیوں کے لیے، ایک ذکر کرنے والوں کے لیے، ایک زکوٰۃ والوں کے لیے۔ اللہ کے نبی بیان فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا بھی ہے کہ جس کو جنت کے 8 دروازے بلائیں گے کہ ادھر سے آ جا؟ کوئی ایسا ہے؟ اللہ، حضور نے ارشاد فرمایا کہ ہاں ہے۔ کہا کون؟ کہا مجھے اللہ سے بڑی امید ہے ابو بکر، وہ تو ہی ہوگا، وہ تو ہی ہوگا، تیرے سوا کوئی نہیں ہو سکتا۔ کہ جب جنت کے قریب جائے گا 8 دروازے کہیں گے ابو بکر ادھر سے داخل ہو جا تاکہ 7 پر مجھے عظمت مل جائے کہ ابو بکر یہاں سے گیا تھا۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ جنت میں اپنی زیارت فرمائیں گے۔ کیا کریں گے بھائی؟ زیارت اللہ فرمائیں گے، دیدار فرمائیں گے۔ سارے جنتیوں کو عام دیدار ہوگا، آؤ بھی سارے اللہ کا دیدار کرو۔ فرمایا جب ابو بکر کی باری آئے گی، فرمایا پھر ابو بکر ہوگا، اللہ ہوگا، تیسرا کوئی نہیں ہوگا۔ ابو بکر کی شان، کتنا بڑا مقام ہے اس آدمی کا۔ اللہ الصمد۔ وفات کا وقت قریب، سنو بھائی ابو بکر کی شان۔ وفات کا وقت قریب، آپ کی بیٹی اسما پاس بیٹھی تھی، وہ رو پڑی۔ کہا بیٹی کیوں رو رہی ہو؟ کہ اس لیے رو رہی ہوں کہ باپ مر رہا ہے، باپ کے مرنے پہ نہیں روؤں گی تو پھر کہاں روؤں گی؟ باپ کے مرنے پر رونا نہیں آئے گا تو کس پہ آئے گا؟ ابو بکر فرمانے لگے نہیں بیٹی، آج ایک مکھی کی جان نکل جائے مجھے اتنا محبوب نہیں جتنی میری جان نکل رہی ہے، مجھے اتنا محبوب ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد خود رونے پڑے، تھوڑی دیر کے بعد ابو بکر خود رو پڑے۔ تو غلام پاس کھڑا تھا کہ اب آپ کیوں رو رہے ہیں؟ سنو بھائی ابو بکر کی بات۔ صدیق لقب پانے والا، عتیق لقب پانے والا، جنت کی بشارتیں ہزاروں دفعہ حضور کی زبان سے لینے والا، جنت کا حقدار بننے والا، اور جنت کے جو بڑی عمر کے لوگ جائیں گے ان کا سردار بننے والا۔ صرف جنت نہیں، جنت کی سرداری ہے ان کے پاس۔ کب آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہ اس لیے رو رہا ہوں کہ موت کا وقت ہے، کہیں ایمان میرے ہاتھ سے نہ چھوٹ جائے، ایمان میرے ہاتھ سے نہ چھوٹ جائے۔ میرے بھائیو اس جملے پہ غور کرو، ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے اور ہم کتنے مطمئن ہیں کہ کلمہ تو مجھے ملنا ہی ملنا ہے، ایمان تو مجھے ملنا ہی ملنا ہے۔ یہ وہ ہیں جو جنت کے سردار ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ اللہ نے ساری زندگی ابو بکر کو حضور کے ساتھ رکھا ہے، ساری زندگی حضور کے ساتھ رکھا ہے، حضر میں، سفر میں، جنگ میں، امن میں، مکہ میں، مدینہ، جون سا بھی سفر لے لو حضور کے ساتھ۔ اللہ نے پھر قبر میں بھی ساتھ رکھا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی ابو بکر رضی اللہ عنہ وفات سے پہلے اما عائشہ کہنے لگی مجھے وصیت فرمائی۔ حدیث اگرچہ ضعیف ہے لیکن 2-3 حدیثوں کے ساتھ اس کی تائید ہوتی ہے۔ اگر ایک حدیث ضعیف ہو اس کے تائید کرنے والی اور حدیثیں مل جائیں تو وہ حدیث مضبوط ہو جاتی ہے بھائی، سمجھ آئی بھائی؟ مثال دیتا ہوں، ایک لکڑی ہو تو کمزور ہے، 3-4 لکڑیاں ملا تو مضبوط ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ مثال سمجھا۔ اسی طرح ضعیف حدیث کے ساتھ اگر 3-4 اور ضعیف حدیث مل جائیں، مفہوم ایک ہی ہو تو وہ حدیث قابل قبول ہوتی ہے۔ تاریخ دمشق اور تاریخ بغداد میں یہ حدیث موجود ہے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ نے بھی یہ حدیث لکھی ہے کہ وفات سے چند دن پہلے ابو بکر نے وصیت فرمائی۔ کیا وصیت؟ کہ جب میں مر جاؤں مجھے غسل دے دینا، غسل دینے کے بعد کفن دے دینا، جنازہ پڑھانے کے بعد میری میت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے سامنے لے جانا اور کہنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ابو بکر آئے ہیں، آپ کی طرف سے اجازت ہے تو اندر آ جاؤں؟ اگر اللہ کی طرف سے اجازت ہو جائے، اجازت کا میں تمہیں دروازہ نہیں کھولنا، اللہ کی طرف سے اجازت ہو جائے تو مجھے حضور کے پڑوس میں دفن کر دینا ورنہ جنت البقیع میں لے جانا۔ یہ وصیت ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ابو بکر کا انتقال ہو گیا، غسل کفن جنازہ پڑھ کے میت کو ہم حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے کے سامنے لائے، دروازے پہ تالا لگا ہوا تھا، حضور کے سامنے روضے پہ سامنے لائے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ابو بکر آ چکے ہیں، اجازت لے رہے ہیں، اگر آپ اجازت دیں گے تو اندر آئیں گے ورنہ ہم کو جنت البقیع میں لے جائیں گے۔ حدیث میں ہے تالا خود بخود ٹوٹا، نیچے گرا، دروازہ کھلا خود بخود، آواز آئی۔ صحابی کہتے ہیں کہ ہمیں آواز دینے والا نظر نہیں آ رہا، اندر سے آواز آ رہی ہے ادخل الحبیب الی الحبیب، کہ دوست کو دوست کے پاس لے آؤ، الحبیب الی الحبیب مشتاق، کہ دوست کے ملاقات کے شوق میں ہے، دوست کے ملاقات کے شوق میں ہے۔ میرا ابو بکر ہے، میرے ساتھ ہی دفن ہوگا، میرے ساتھ دفن کرو۔ اور یہ اللہ نے میرے نبی کے فرمان کو پورا کیا۔ کیوں؟ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبی میں داخل ہوئے تو دائیں بائیں آپ کے ابو بکر تھے، جو ہی داخل ہوئے ابو بکر کا ہاتھ پکڑا، عمر کا ہاتھ پکڑا اور کہا صحابہ مجھے دیکھ رہے ہو؟ جی یا رسول اللہ آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، کہ ہم قیامت کے دن اسی طرح اٹھیں گے کہ درمیان میں میں ہوں گا، ادھر ابو بکر ہوگا، ادھر عمر ہوگا، ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے۔
اللہ نے نبی کا فرمان یوں پورا فرمایا. جب عمر بن خطاب کی قبر بنی, قبر کھد رہی تھی, تو عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میرے کندھے پہ کسی نے ہاتھ رکھا, میں نے پیچھے یوں مڑ کے دیکھا تو میں دیکھا علی المرتضیٰ ہیں, اور رو رو کے برا حال ہے, رو رو کے برا حال ہے. اور فرمانے لگے اللہ کی قسم عمر مجھے پتا تھا کہ تیرے سوا یہاں دوسرا کوئی نہیں آ سکتا, ابو بکر ہوگا یا تو ہوگا. کیونکہ میں نے کئی دفعہ, بخاری ترمذی کی حدیث ہے, میں نے کئی دفعہ حضور کی زبان سے سنا کہ میں ابو بکر اور عمر ادھر گئے, میں ابو بکر عمر ادھر گئے, میں ابو بکر عمر بیٹھے, میں ابو بکر عمر نے یہ بات کہی. تیرا ساتھ اللہ کے نبی نے اپنے ساتھ اتنا بیان کیا تھا کہ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ یہاں تیرے سوا کوئی نہیں آئے گا. تو یہ جگہ اللہ کے نبی کی طرف سے یہ کیوں مخصوص ہوئی ہے, حضور کے ساتھ کیوں مخصوص ہوئی ہے؟ حضور کا فرمان ہے کہ جس کی مٹی جہاں سے لے کر اس کو بنایا جاتا ہے وہیں دفن کیا جاتا ہے. تو علماء نے لکھا ہے کہ جس جگہ سے حضور کے وجود مطہر کے لیے مٹی لی گئی تھی, اسی مٹی سے ابو بکر اور عمر کو بھی بنایا گیا ہے, اس لیے آج اکٹھے آرام کر رہے ہیں, اکٹھے عمل بنائے. تو بھائیو, اللہ ہمیں سارے صحابہ حضرت علی, حضرت ابو بکر, عمر, عثمان سمیت سب کی محبت نصیب فرمائے. اور بھائی خلاصہ یہ ہے کہ جو صحابہ کی محبت بیان کرے اس کو آنکھ بند کر کے سنو, یعنی تسلیم کر لو, سر جھکا لو. اور جو صحابہ میں اختلاف بیان کرے او دے سائے کو لو, وہی بچو, اس کے سائے سے بھی بچو کہ یہ صحابہ کے ساتھ مخلص نہیں ہے جو صحابہ کا اختلاف بیان کرتا ہے. اللہ ہمیں صحابہ کی محبت نصیب فرمائے. 2 اعلان سن لیں بھائیو, جانا کہ تھے باہر ٹھنڈے کیجیے.